جس بات کے کرنے کا حکم دے رہا ہے میں وہی دعویٰ اور وہی مضمون تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ سورہ مومن کی 55 نمبر آیت ہے کہ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس اپنے رب سے کھلی باتیں آ چکی ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جبکہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے کو اللہ کے سپرد کر دوں۔ یہ دعویٰ کے ثبوت کے بارے میں ہم نے باتیں بیان کر دی ہیں۔ اب یہ گویا ہم نے 3 باتیں بیان کر دیں، ایک تو قرآن کریم کے نام اور اس کی وجہ تسمیہ، اور دوسرے نمبر پر تفسیر بالرائے، اور تیسرے نمبر پر دعویٰ یا موضوعی صورت اور دلیل اور اس کی قسمیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اب چوتھے نمبر پر ہم جو ہے قرآن کریم کے مضامین بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر حق تعالی شانہ نے کل 6 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ توحید کا مضمون بیان فرمایا ہے، اور توحید ہی اصل ہے۔ جو شخص اپنے رب کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ آج ہم توحید کے اندر انتہائی گڑبڑ کرتے ہیں۔ توحید کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا جو پہلا مضمون ہے جس کے اوپر قرآن کریم نے زور دیا ہے وہ توحید کا ہے، اور دوسرا مضمون جو ہے وہ رسالت کا ہے، اور تیسرا مضمون بعث بعد الموت کا ہے، یعنی قیامت کا ہے۔ قیامت کے مضمون کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیونکہ جو مشرکین عرب تھے وہ اخروی زندگی کے قائل نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی زندگی قیامت کو بہت ہی دلائل کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے اندر جو ہے وہ اسے جو عمل اس نے کیا ہو دنیا کے اندر اچھا یا برا، اس کا جو ہے نا وہ بدلہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر حق تعالی شانہ نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ احکام جو ہے تاکہ سارے کے سارے مسلمان ایک نظم کے تحت آ جائیں، اور کچھ احکام جو ہے وہ ہم اجتماعی صورت کے اندر ادا کرنے کے پابند ہیں، مثلا نماز ہے، اور یہاں پہ ایک ہی جگہ کے اندر اجتماعی صورت میں نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو مسلمانوں کو ایک ہی نظم کے تحت جمع کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام جو ہے وہ دیے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر تخویف ہے کہ یہ جو تخویف اخروی ہے کہ جو انسان اپنے رب کو نہیں مانتا، رب کے احکام نہیں مانتا، تو قیامت کے دن خطرناک قسم کے عذابوں سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو تخویف اخروی اسے کہتے ہیں۔ اور پھر 5ویں نمبر پر حق تعالی شانہ نے بشارت کو ذکر فرمایا ہے، خوشخبری، مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے۔ تو یہ 6 مضامین جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ایک اور بات بھی میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو عذاب ذکر فرمائے ہیں تو اس عذاب سے بچنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ کا جو عذاب ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچنے کے لیے
3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو وہ ان 3 باتوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار نہیں کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شرک سے بچے۔ شرک، اس سے جو ہے وہ اپنے کو بچانے کی کوشش کرے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ ظلم نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ بر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور نہ ظالم کو پسند کرتا ہے۔ تو جو شخص ظلم بھی نہیں کرتا، شرک بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار بھی نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر احسان کرنا، انسان جو ہے وہ احسان بھی کرے۔ احسان تو احسان اور شرک سے بچنا اور ظلم نہ کرنا، یہ 3 باتیں جو انسان اختیار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار نہیں ہوگا۔ اب جو منکرین ہے، منکرین دعویٰ کہ جو اللہ کے احکام نہیں مانتے، اللہ کی توحید نہیں مانتے اور اللہ کے انبیاء کی رسالت تسلیم نہیں کرتے، آخرت کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے لیے 3 طریقے استعمال کیے ہیں منکرین۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کو جو دنیاوی اور ظاہری وجاہت ملی ہے، جاہ و جلال ان کو جو نصیب ہوا ہے، یا مالی فراوانی ان کو ملی ہے، وہ اس کے اوپر مغرور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حقارت کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے ذہن کے اندر سے تکبر نکل جائے اور اس کی وجہ سے غرور کے اندر یہ مبتلا نہ ہو، کیونکہ مال کی وجہ سے بھی بسا اوقات انسان اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اور کوئی منصب اسے مل جاتا ہے تو پھر نیچے والے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاہ کی قلت اور حقارت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ ارشاد ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، سورہ مومن کی پہلی رکوع کے اندر ہے، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں منکرین ہی جگڑتے ہیں تو شہروں میں ان کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو تقلبہم فی البلاد، حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ تقلب مصدر ہے تقلیل اور تحقیر کے لیے جو ہے نا یہ آیا ہے۔ اور دوسرا، منکرین کو دعوے کی دھمکی دی جاتی ہے کہ جس مال اور دنیا پر تم مغرور ہو کر حق کے دشمن بن چکے ہو، اسی مال اور دنیا کی وجہ سے دنیا میں تم کو دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے جو گزشتہ قومیں گزری ہیں، جب انہوں نے مال اور دولت کے اوپر غرور کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب دی۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب۔ یہ بھی 24 پارویں کے سورہ مومن کی پہلی رکوع کے اندر ہے یہ آیت، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد کئی جماعتیں اور ہر امت نے اپنے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے پکڑیں اور باطل سے جگڑنے لگے تاکہ اس سے حق کو گرا دیں۔ پس میں نے انہیں پکڑ لیا، دیکھو میرا عذاب کس قدر سخت ہے۔ یعنی ان امم سابقہ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا کہ یہ دنیا پر مغرور ہو کر حق کو دبانے لگے تھے۔ آج بھی موجودہ دور کے اندر جس نے بھی مال کا سہارا لیا یا اپنے منصب کا سہارا لے کر دینداروں کے خلاف
قوانین بنانے کی کوشش کی یا ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اس کا اقتدار بھی چند دن کا رہ جاتا ہے، اور اس کی وہ جو مال و دولت کے اوپر غرور ہوتا ہے وہ بھی چند دنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ، اس غرور اور دولت کی وجہ سے جو کہ انسان کو سرکشی کے اوپر آمادہ کر دے، آخرت کے اندر بھی حق تعالی شانہ عذاب دے گا۔ جیسے یہ سورہ مومن ہی کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی سبب سے منکروں پر تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ تو یہ تین طریقے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں کہ منکرین کی اصلاح کے لیے یہ تین طریقے حق تعالی شانہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور میں نے عرض کر دیے۔ تو یہ ابھی ہمارے مضامین اور دفع عذاب کے لیے تین طریقے اور منکرین کی اصلاح کے لیے تین باتیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی جو ایک دو باتیں رہ گئی ہیں وہ ہم عرض کریں گے۔